بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ اچانک ان 7 سالوں کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے ریجن میں بہت مشکل وقت آیا تھا۔ یہ وہی 7 سال ہے جس کا ذکر یوسف علیہ السلام نے کیا تھا جب وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر رہے تھے۔ اب چاہے پورے ریجن میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مصر میں یوسف علیہ السلام نے کافی کھانا سٹور کر کے رکھا ہوا تھا، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ 7 سال جو بہت مشکل تھے، اس سے پہلے 7 سال جس میں بہت بارش ہوئی تھی، ملک نے کافی ترقی کی تھی اور بہت خوشحالی کا وقت تھا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کافی جو ایکسٹرا کھانا تھا، ایکسٹرا فصلیں تھیں، ان کو سٹور کرنا شروع کر دیا تھا اس انتظار میں کہ اگلے 7 سال بہت مشکل آئیں گے۔ اب اس وقت ظاہر ہے کیونکہ پورے ریجن میں باقی شہروں میں کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا سوائے مصر کے، تو پھر زیادہ تر لوگ کھانا حاصل کرنے کے لیے وہ مصر جا کے انہوں نے بارٹر کرنا شروع کر دیا تھا۔ بارٹر کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ان کے پاس گھر میں کوئی سامان اگر ہوتا تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے جو سٹور ہاؤسز کے انچارج تھے، جو ٹریجرر تھے، اور پھر وہ اپنا سامان یوسف علیہ السلام کو دے کر بدلے میں ان سے کھانا حاصل کرتے تھے۔ لہٰذا یہ سسٹم آف ایکسچینج شروع ہو گیا تھا مصر میں، تاکہ جو مصر کے باہر کے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ اسی بہانے مصر میں جا کے کچھ کھانا حاصل کر لیتے تھے۔ اب ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی فلسطین سے مصر کی طرف آئے اسی چکر میں کہ ہم کچھ اپنا گھر کا سامان دیں گے اور بدلے میں ہمیں کھانا ملے گا۔ اب ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ٹریول کرنا مشکل تھا، اور ساتھ ان کا چھوٹا بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے قصے کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو باقی 10 بھائیوں کے ساتھ باہر نہیں بھیجتے تھے، یعنی وہ ٹرسٹ ان کا ختم ہو گیا ہوا تھا۔ اب جیسے وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، اور اسی وقت جب انہوں نے اپنا سامان یوسف علیہ السلام کو دیا تو یوسف علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے بدلے میں ان کو کھانا دیا، اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں۔ اگر وہ اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر آتے تو ان کو آئندہ سے کبھی بھی مصر سے کھانا نہیں ملے گا۔ اس وقت ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے باپ کو منوانے کی، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ بنیامین ہمارے ساتھ کہیں پر بھی باہر جائے۔ اب ظاہر ہے اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو باقی 10 بھائی تھے ان کو حیرانگی نہیں ہوئی یوسف علیہ السلام کی اس بات پہ؟ یعنی وہ اس بات پہ حیران کیوں نہیں ہوئے کہ یہ جو سٹور ہاؤس کا انچارج ہے اس کو کیسے معلوم ہے کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے جو فلسطین میں ہے؟ اس وقت جب یہ ایکسچینج کا سسٹم شروع ہوا تھا تو ہر آدمی کو ایک بیگ کھانے کا ملتا تھا، یعنی اگر اس وقت 10 لوگ تھے تو ان کو 10 بیگ کھانے کا ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام سے 11 بیگز مانگ رہے تھے، یہ کہہ کر کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے جو فلسطین میں ہے، ہم اس کو لے کر نہیں آئے، لیکن آپ پلیز اس کے لیے بھی ایک بیگ کھانے کا دے دیں۔ اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے ان کو بدلے میں یہ کہا کہ اگلی دفعہ اس بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اگر آپ اس کو نہیں لے کر آئی تو آپ کو آئندہ سے کبھی بھی کھانا یہاں سے نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ جلدی سے بنیامین کو لے کر واپس مصر کی طرف آئیں، یوسف علیہ السلام نے ان تمام 10 بھائیوں کے بیگز میں جو انہوں نے سامان دیا تھا تاکہ ان کو بدلے میں کھانا مل سکے، یوسف علیہ السلام نے وہ تمام سامان واپس ان کے بیگز میں ڈال دیا، یعنی جو بھی انہوں نے سامان دیا تاکہ اس سامان کے بدلے ان کو کھانا ملے، یوسف علیہ السلام نے کھانے کے سمیت وہ تمام سامان ان کو واپس کر دیا۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ جب وہ 10 بھائی واپس فلسطین پہنچیں گے اور اپنا بیگ کھولیں گے اور اس وقت وہ یہ چیز دیکھیں گے کہ ہمارا سارا سامان ہمیں واپس مل گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے اسی وقت فوراً واپس مصر کی طرف آئیں گے تاکہ وہ وہی سامان دوبارہ سے ایکسچینج کروا کے مزید کھانا حاصل کر سکیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ یوسف علیہ السلام سے اس طریقے سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی اس وقت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ بھائیوں کو بتا دے کہ وہ کون ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے عزیز کی بیوی اور تمام عورتوں کے ساتھ کیا تھا، جہاں پر اللہ نے ایک ایسی سچویشن میں ان کو ڈالا جس میں ان کے توبہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، وہی چیز اب اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، عزیز کی بیوی کے اندر گلٹ ضرور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے کبھی بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی،
جب مصر میں تمام لوگ اسی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، اس نے کبھی بھی یہ موقع نہیں لیا یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام ڈالنے کی، لیکن عزیز کی بیوی کے اندر اتنا کریج نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے سچ بول سکے، بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عزیز کی بیوی پاور کی بہت عبادت کرتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو ایک ایسا سچویشن میں ڈالا جہاں پر اس کے توبہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ سب سے پاورفل آدمی مصر میں یعنی بادشاہ یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اور اس وقت وہ عزیز کی بیوی کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا۔ تب ان کو یہ سمجھ آئی کہ اصل پاور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس انسان کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہی تھی، وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ بادشاہ اس کے حکم کے مطابق چل رہا تھا۔ یہی عزیز کی بیوی کے لیے دیکھنا بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا کریج آیا کہ وہ توبہ کر سکے اور سب کے سامنے سچ بیان کر سکے۔ اور اب یہی چیز اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ بھی بالکل عزیز کی بیوی کی طرح پاور کی بہت عبادت کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی جماعت، بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، لیکن عزیز کی بیوی کے دل میں جہاں پر گلٹ تھا، جس کی وجہ سے اس نے یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ان بھائیوں میں گلٹ نہیں تھا۔ اور یہ بلکہ آگے جا کے سٹوری میں اللہ ہمیں واضح کر دے گا کہ ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اللہ ان کے لیے ایک ایسا سچویشن کریٹ کر رہے تھے جس میں ان کے لیے توبہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں، اور وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ ان کے اندر گلٹ آنا چاہیے، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ لہٰذا ان کے اندر گلٹ ڈالنے کے لیے اللہ نے دوبارہ ان کو اسی سچویشن میں ڈالا جس میں وہ کئی سال پہلے تھے، ایک ایسے سچویشن میں جہاں پر وہ اپنے باپ سے ایک وعدہ کریں گے اور بعد میں اس وعدے کے خلاف ان کو جانا پڑے گا، اور پھر اس وقت جب وہ باپ کی تکلیف کو دیکھیں گے تب ان کو یاد آئے گا کہ اسی طرح انہوں نے باپ کو کئی سال پہلے بھی تکلیف دی تھی، اسی باپ کو جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اور جس باپ کی اٹینشن وہ بہت زیادہ چاہ رہے تھے، انہوں نے اسی باپ کو کتنی زیادہ تکلیف دی، تب ان کو احساس ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے کئی سالوں کے بعد ان 10 بھائیوں کو دوبارہ اسی سچویشن میں ڈالا ہے تاکہ وہ اپنی پچھلی حرکت پہ غور و فکر کریں، اور اس میں پھر توبہ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بلکہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، تو اللہ پھر ہمیں توبہ کرنے کے چانسز ضرور دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑا کر دے گا، یا اس کے علاوہ ہماری سچویشن کو اس طریقے سے تبدیل کرے گا کہ ہم اچانک اپنی پچھلے حرکت کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم غلط تھے اور ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب جب وہ 10 بھائی واپس جاتے ہیں فلسطین کی طرف، وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہمیں اجازت دے کہ بنیامین ہمارے ساتھ آئے، ورنہ ہمیں دوبارہ کھانا نہیں ملے گا۔ جیسے وہ یہ بات کرتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام ان کو یاد کرواتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا باپ سے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف گئے، اور پھر کئی سال جھوٹ بھی بولا کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ لہٰذا دوبارہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان 10 بیٹوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اس وقت جب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے باپ اور بیٹوں کے درمیان، اچانک وہ 10 بیٹے اپنا بیگز کھولتے ہیں اور وہ حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ ان کا سارا سامان یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس لوٹا دیا۔ اس وقت بجائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بحث کریں، وہ باپ کی منتیں کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں اجازت دے کہ ہم فوراً بنیامین کو لے کر واپس مصر جائیں، اب تو ہمیں سارا سامان واپس مل گیا ہے، ہم دوبارہ مصر جا کے یہی سامان کو ایکسچینج کروا کے مزید کھانا لا سکتے ہیں۔ اس وقت پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، لیکن ان سے ایک وعدہ لیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ ہر حالت میں بنیامین کی حفاظت کریں گے جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا تھا کہ 11 بیٹے واپس مصر کی طرف جائیں گے اور پھر اگلی دفعہ 11 بیگز کھانے کا لے کر آئیں گے، یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ تمام 11 بیٹے ایک ہی گیٹ سے مصر کی طرف داخل نہ ہوں۔ اب ظاہر ہے اس وقت آپ یعقوب علیہ السلام کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں جب پورے ریجن میں لوگوں کے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ جو بھی مصر میں آئے گا اپنا سامان دینے کے لیے اس کو بدلے میں ایک بیگ کھانے کا ملے گا۔ تو ظاہر ہے جب 11 بیٹے جائیں گے تو لوگ یہی دیکھیں گے کہ اب ان کے گھر میں 11 بیگز کھانے کے جائیں گے۔ لہٰذا جب غربت اتنی پھیل جائے اور لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو جائیں تو اس میں چانسز زیادہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا،
یا ان کا مال چوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تمام 11 بیٹے ایک ہی گیٹ سے داخل نہ ہو، مختلف گیٹوں سے داخل ہوں، تاکہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ یہ 11 لوگ ایک ہی فیملی کے ہیں۔ اب ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہو کر جانتے تھے کہ جو بھی اللہ کا پلان ہے اسی کے مطابق ہر چیز چلے گی۔ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم صرف اللہ سے دعا مانگیں اور ذکر کریں، لیکن خود کوئی محنت نہ کریں۔ آخر کار اگر اللہ نے ہمیں عقل دیا تو اسی لیے دیا کہ ہم خود اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم خود سلوشنز کو تلاش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آخر کار ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، اور جو بھی اللہ چاہتے ہیں اس میں خیر ہوگی۔ لہٰذا اس وقت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے 11 بیٹے خیریت سے جائیں، خیریت سے واپس آئیں۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن پوری کوشش کرنے کے بعد وہ اللہ کے پلان کے آگے جھک گئے، یعنی جو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یہی چیز ہم سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خالی دعا مانگنا اور پھر اللہ کے اوپر ہر چیز چھوڑ دینا، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ ہمیں عقل دینے کی وجہ یہی تھی کہ آپ دعا مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ خود بھی اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک حل کامیاب نہیں ہوتا تو کوئی اور حل ڈھونڈے۔ انسان ہمت نہیں ہار سکتا، بار بار کوشش کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں۔ اس وقت اگر اس کا پلان کامیاب نہیں ہوتا تو وہ شکایت نہیں کر سکتا، وہ ہمت نہیں ہار سکتا، وہ دین سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے چاہا ہے، جو بھی اللہ کا فیصلہ تھا، اس میں لازماً خیر ہوگی۔ السلام علیکم۔